الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقولون یثرب وحی المدینہ صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین اکرام، مدینہ پاک، مدینہ شریف، مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، کوئی نام ہو، مدینہ پاک ہو، مدینہ شریف ہو، مدینہ طیبہ ہو، ناظرین یہ ایسا نام ہے، آپ اپنی زبان سے لیں یا کسی کی زبان سے سنیں، یہ فوراً آپ کے ذہنوں قلب پر ایک کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ یہ نام روح کو طہارت دیتا ہے، ایک فرحت دیتا ہے، ایک شوق دیتا ہے۔ آپ پر یہ نام سن کر، پڑھ کر، لے کر عجیب کیفیت طاری ہو جاتا ہے، گویا تمناؤں اور خواہشوں اور آرزوؤں کا ایک ہی مرکز ہے اہل محبت کے لیے، وہ ہے مدینہ شریف۔ ناظرین، اب جب بھی سوچیں مدینے کے نظارے، گنبد خضرا کے پرکیف نظارے، آپ کے خیالات معطر ہو جاتے ہیں، آپ کی سوچیں معمر ہو جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ مدینہ ہماری عقیدتوں کے مرکز کا نام ہے، مدینہ ہماری محبتوں کے محور کا نام ہے۔ ناظرین، یہ ایسا شہر اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کے دروازے اس شہر میں کھول دیے۔ یہ رحمت، راحت، سکون، نور کا مرکز، اللہ اکبر کبیرہ، ایسا شہر جہاں رحمت کے سائبان تنے رہتی ہے۔ ناظرین، فرشی تو فرشی، یہ تو وہ شہر ہے جہاں عرشی بھی پھولوں کے نذرانے لے کر حاضر ہوتی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ حالات ایسے ہوئے کہ ہجرت کا حکم ہو گیا، اے محبوب اب آپ مکہ شہر چھوڑ دیجئے۔ مکہ چھوڑنا حضور کے لیے آسان بات نہیں تھی۔ حضور کی جنم بھومی کا نام مکہ ہے، حضور کی جائے ولادت ہے مکہ۔ مکہ کی گلیوں میں حضور کا بچپن گزرے، لڑکپن گزرے، جوانی گزری، آباء و اجداد کا شہر ہے، خاندان ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا، اے محبوب اب مکہ کے حالات چونکہ تبلیغ کے لیے سازگار نہیں رہے، اب مکہ چھوڑ دیجئے، مدینہ تشریف لے جائے۔ اب جب حکم ہوا نا مکہ چھوڑ دیں، تو حضور نے ایک دعا کی، اللہ اکبر کبیرہ، ہاتھ اٹھا لیے حضور۔ اب دعاؤں، اس دعا کے لفظ دیکھنے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے عرض کی، اللہم انکا اخرجتنی من احب البلاد الی، اے مولا تو نے مجھے وہ شہر چھوڑنے کا حکم دیا ہے جو میرا محبوب شہر تھا۔ اب ذرا حدیث کے لفظوں پہ غور کیجئے، مولا تو نے وہ شہر چھوڑنے کا حکم دیا جو میرا محبوب شہر تھا، یعنی مکہ۔ آگے فرماتے ہیں فَاسْقُنِي أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيْكَ، مولا مکہ تو میرا محبوب تھا اور میں نے چھوڑ دیا تیرے حکم پہ، اب مجھے اس شہر میں رکھ جو تیرا محبوب شہر ہے۔ تو حضور پھر مکہ سے نکل کے کہاں گئے؟ مدینہ منورہ۔ تو پھر اگر میں اس حدیث کی روشنی میں اگر یہ کہہ دوں کہ مصطفیٰ کا محبوب شہر مکہ ہے،
مگر خدا کا محبوب شہر مدینہ ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ وہ محبوب کی جائے ہجرت ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ محبوب پیدا تو مکے میں ہوا ہے، 53 برس رہا تو مکہ میں ہے، مگر اب قیامت تک محبوب نے مدینے میں رہنا۔ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، ایک تاریخی شہر ہے، یہ ایک الگ بحث۔ یہ شہر کب بنا؟ 400 سال پہلے طبہ ہریری آیا، اس نے کس طرح علماء کا وہاں مکانات بنا کے دیے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے، ایک مدینہ کی تاریخ پر۔ مگر ایک بات ہے، نہ جانے اس میں کون سی ایسی عظمتیں ہیں، نہ جانے کون سا کرم ہے اس شہر میں۔ اللہ اکبر! یقین کریں، کتب احادیث اور دیگر کتب کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم سے لے کر حضرت عبداللہ ابن عباس تک کئی جید صحابہ اور پھر تابعین، تبع تابعین، مفتی مدینہ، عالم مدینہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام کا یہی فتویٰ اور فیصلہ ہے کہ مدینہ مکہ سے افضل ہے، عظمت کے اعتبار سے، رفت کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس لیے اگرچہ مدینہ میں اور بھی بہت سارے مقامات ہیں، جنت البقیع ہے، حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی اہل بیت کثرت کے ساتھ جنت البقیع میں، مسجد قباء ہے، مسجد نبوی ہے، بہت ساری نسبتیں ہیں، مگر سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ وہ محبوب خدا کا گھر ہے۔ اور اس پر بات کرتے ہوئے پھر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے رحمت اللہ علیہ نے بڑی کمال کی بات کی۔ آپ سے جب مسئلہ پوچھا گیا حضور مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، اور کتنا خوبصورت ناظرین جواب دیا۔ حضرت شیخ محدث دہلوی فرماتی ہیں بھئی مکان کی عزت مکین کی وجہ سے ہوتی ہے، مکان کی عظمت مکین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب تک مصطفیٰ مکہ میں تھے مکہ افضل تھا، مگر جب سے مدینہ میں آ گئے اب مدینہ افضل ہو گئی۔ ناظرین، محبتوں کا، عقیدتوں کا اور جذبات کا مرکز، سکون، راحت، ایک کیفیت طاری کرنے والا وہ شہر مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بخاری شریف کی یہ روایت حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب ہم مکہ سے مدینہ میں آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا فرمائی۔ بخاری میں یہ دعا ذکر ہے، انس بن مالک اس کے راوی ہیں۔ آقا نے فرمایا اللہم اجعل بالمدینۃ لضعفاء بمکۃ من البرکہ۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیے، مولا تو نے جتنی برکتیں مکہ میں رکھی تھی اس سے دگنی برکتیں مدینہ میں رکھ دی۔ اللہ اکبر کبیر، جتنی برکت۔ اس لیے علماء فرماتی ہیں مکہ میں اگرچہ 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000، مدینہ میں 1,00,000 کا ثواب، ایک نماز کا ثواب 50,000، مگر یہاں گنتی تو وہاں زیادہ ہے مگر درجے یہاں زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو 40 دن مسلسل 40 نمازیں حضور نے فرمایا جو پڑھتا ہے نا میری مسجد میں، اللہ اس کے دل سے نفاق کو نکال دیتا ہے، نفاق سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ اور اہل محبت نے یقین کریں جتنی تعریف آج تک مدینہ شہر کی گئی ہے، تاریخ میں اتنی تعریف کسی کی نہیں، کسی اور شہر کی تعریف نظم میں، نثر میں، عقیدت میں، جذبات میں کہیں نہیں ملے گی۔ کیوں؟ مدینہ سے ہماری عقیدتوں کا رشتہ ہے۔ مکہ میں اگر
جلال کبریا ہے، مدینہ میں جمال مصطفیٰ، ہماری عقیدتوں کا مرکز۔ ہماری اسی لیے اللہ رب العزت پہلے مکہ میں بلاتا ہے پھر مدینہ بھیجتا۔ تو اہل محبت نے اس کی جو تفسیر ہے وہ یوں کی کہ پہلے مکہ اس لیے بلاتا ہے کہ بندے تو گناہگار ہے، تیری زبان، تیرے قدم، تیرے ہاتھ اس قابل نہیں تو محبوب کے شہر میں آئے، پہلے مکہ آ، گناہوں کی معافی مانگ، زمزم پی، اپنا ظاہر بھی پاک کر، باطن بھی پاک کر، جب پاک ہو جائے پھر مکہ سے نکل کے میرے محبوب مدینے کی شہر چلا جائے۔ پہلے مکے بلاتا ہے تاکہ پاک صاف کر سکے، پھر مدینے بیچتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک ہے، آقا نے فرمایا من حج، جو حج کے لیے آیا، مکہ شہر آیا اور اس نے حج کیا، بیت اللہ کا حج کر لیا، فزار قبری بعد موتی، اور پھر میری وفات کے بعد وہ میری قبر پہ بھی آیا۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، اگر آپ حج کے مناسک کو دیکھیں نا ناظرین، کوئی رکن حج کا مدینے میں نہیں ہے، سارے مکے میں۔ حج کا کوئی رکن، مزدلفہ ہو، عرفات ہو، منا ہو، طواف ہو، کوئی رکن حج کا مدینے میں نہیں رکھا۔ مولا اتنے ارکان ہیں، مناسک ہیں، کوئی ایک آدھا مدینے میں رکھ دیتا، سارے مکے میں۔ اب جو بات عرفاء نے ہمیں سمجھائی کہ مدینہ میں اس لیے کوئی رکن نہیں رکھا کہ اگر رکھتا تو لوگ مجبوراً آتے، کہ جب تک وہ رکن پورا نہیں کرنا حج ہوگا ہی نہیں، مجبوراً آتے، مکہ بھی آنا پڑتا، مدینہ بھی آنا پڑتا۔ تو اللہ نے سارے رکن مکہ میں رکھے، مدینے میں کوئی نہیں رکھا، اس لیے کہ میرے محبوب کے شہر میں کوئی مجبور ہو کے نہ آئے، جس نے آنا ہے مسرور ہو کے آئے، عقیدت سے آئے، محبت سے آئے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من حج، جو حج کرتا ہے، فزارہ قبری بعد موتی، پھر موت کے بعد میری قبر کی زیارت کرتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا کانا کمن زارنی، وہ ایسے ہی ہے، میری قبر کی زیارت نہیں کی، اس نے میری زیارت کی ہے۔ آئے خائے، اسی لیے امام مالک نے فتویٰ دیا تھا، ایک شخص نے کہا میں حضور کی قبر انور کی زیارت کر کے آیا، آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فتویٰ دیا، فرمایا خبردار یہ نہ کہو میں نے حضور کی قبر کی زیارت کی ہے، یہ کہو میں نے حضور کی زیارت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی زیارت کی۔ اور آپ اگر جائیں ذرا دیکھیے، محبت کا انداز ہے، اللہ نے محبوب کے شہر میں کیا کچھ رکھا ہے۔ اب مکہ جاتی ہے نا، مکہ کا اپنا جاہ و جلال ہے، اپنی عظمتیں ہیں، اپنی رفتیں، اپنے کمال ہیں۔ مکہ میں انسان دعائیں کرتا ہے، رو رو کے، تڑپ تڑپ کے، مچلتا ہے، اندر انسان کا صاف ہوتا ہے مکہ میں، تڑپ تڑپ کے انسان کبھی ملتزم پہ، کبھی حجر اسود پہ، کبھی رکن یمانی، کبھی شامی، کبھی ادھر کبھی ادھر، تڑپتا ہے، مچل مچل کے دعائیں کرتا ہے۔ ادھر آپ مدینہ میں آ گئے تو وہاں فوراً کوئی جواب نہیں آتا، وہ مالک ہے، بے نیاز ہے، قبول کرے نہ کرے۔ آپ جب مدینہ میں آتے ہیں نا، آپ باب السلام کی طرف سے داخل ہوئے سلام عرض کرنے کے لیے، سیدھے آپ جا رہے ہیں، جالی مبارک پہ نظر پڑی ہے، مواجہ شریف ہے، سامنے ایک عبارت لکھی ہوئی، آپ نے ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے، دامن نہیں پھیلایا، آنسو نہیں بہائے، کچھ نہیں مانگا، سامنے آپ نے نظر اٹھائی ہے، پہلا تبرک آپ کو مل گیا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، اے میری قبر کی زیارت کرنے والے، اللہ نے تجھ پہ میری شفاعت واجب کر دی۔ ابھی مانگا تو نہیں، ابھی تو ہم تڑپے ہی نہیں ہیں، ابھی تو آنسو نہیں بہے، ابھی تو صرف سلام کرنے گئے، پہلی نظر اٹھی ہے تو پہلی قبولیت کی سند مل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی ہے گویا اس نے میری زیارت کی ہے۔ اب کسی بھی شہر میں جائیں نا ناظرین، کس کس پہلو پہ بات کریں، بس میں چنیدہ ایک دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب کسی بھی شہر میں جائے نا تو کسی بھی شہر کی جو کم تر چیز ہوتی ہے نا، کم تر چیز کسی شہر کی وہ ہوتی ہے خاک۔ آپ کسی سے کچھ لینے جائے تو کچھ نہ ملے تو آپ کہتے ہیں اس نے مجھے خاک دی ہے، کچھ نہیں بھی دیا، خاک دی ہے مجھے۔ کم تر چیز خاک ہوتی ہے، لیکن حضور نے فرمایا میرے شہر کی خاک مل جائے وہ بھی خاک نہیں، خاک کی شفا ہے۔ حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا غبارہ شفاء من کل داء، یہ جو مدینے کی گرد و غبار ہے نا، مدینے کی خاک ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ صحابہ ایک لشکر سے واپس آ رہے تھے غزوے سے، تو جب گھوڑے دوڑے تو مدینے کے رستوں سے خاک اڑی، صحابہ نے ناک پہ منہ پہ کپڑا رکھا، ہاتھ رکھا، فرمایا نیچے کرو، یہ مدینے کی گرد ہے، یہ مدینے کی خاک ہے، اس خاک میں بھی شفا۔ اللہ اکبر، غبارہ شفاء من کل داء، مدینے کی خاک میں بھی شفا۔ حضرت امام حسن رضا جب گئے نا مدینہ شریف پہلی دفعہ زیارت کے لیے، اور جب لوٹے پلٹ کے آئے تو کسی نے کہا حضرت بتائیے کیا دیکھا آپ نے؟ امام حسن رضا نے کمال کر دیا، فرماتے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ پہلے تو سنتے تھے اور آج میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ حضرت کیا دیکھا؟ فرمایا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتی ہیں نثار مدینہ۔ تم جن 8 جنتوں پہ مرتے ہو نا، مجھے وہ ملے وہ ملے وہ ملے۔ فرماتے میں نے مدینے میں 8 قربان ہوتی دیکھی۔ حضرت فاضل بریلوی گئے اور فرماتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ یہ پورا کلام کبھی موقع ملا تو اس کی شرح کریں گے۔ حاجیو آؤ، حج کر چکے، طواف زیارت ہو چکا، اب آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ فرماتے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ اکبر، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، اور کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پرواز، ٹوپی اب تھام کے خاک در والا دیکھو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ عقیدتوں کا شہر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کی جب صحابہ دعا سنتے تو بڑے حیران ہوتے، امیر المومنین آپ کیسی دعا کرتی ہیں؟ دعا کے لفظ کیا تھے؟ حضرت عمر اکثر دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت عطا کر۔ ٹھیک، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن ساتھ آگے شرط لگاتے، موت شہادت کی، آگے وجعل موتی فی بلادی رسولک، مگر شہادت ملے بھی تو محبوب کے شہر میں ملے، باہر بھی نہ نکلو۔ لوگ عرض کرتے حضور عجب دعا ہے، شہادت کے لیے تو میدان میں جانا پڑتا ہے، بدر جانا پڑتا ہے، احد جانا پڑتا ہے، حنین جانا پڑتا ہے، تبوک جانا پڑتا ہے، خیبر جانا پڑتا ہے، دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا ہے، یروشلم تک جانا پڑتا ہے، شہادت کی آرزو، اور آپ کہتے ہیں میں شہر سے باہر بھی نہ نکلوں، شہر بھی محبوب کا ہو، شہادت بھی، مجھے موت بھی شہادت والی نصیب ہو۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں نا، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، کہ عاشقوں کی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر دیکھا مسجد نبوی ہے، مصلی رسول ہے، حضرت عمر امامت کروا رہے ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، اور مسجد کے اندر نماز کے دوران مسجد رسول میں، منبر رسول کے قریب، محراب رسول میں، اس عظیم الشان مصلی پہ جناب سیدنا فاروق اعظم کو شہادت کی موت نصیب ہو۔ اب لوگ سمجھے حضرت عمر کیا مانگا کرتے۔ امام مالک ساری زندگی مدینے میں رہے، صرف ایک فرد حج کیا، کتنے؟ ایک، حالانکہ صاحب استطاعت بہت مالدار تھے،
अस्तबल घोड़ों से भरा हुआ था, साहिब मालदार थे, मगर सिर्फ एक हज किया। तो लोग कहते हजरत आपने कभी हज पे नहीं गए। इमाम मालिक फरमाती है एक फर्ज था वो कर चुका, बाकी तो अब मुस्तहब है और नफली है ना। फर्ज तो मैं कर चुका, इस डर से मदीने से बाहर नहीं निकलता, सारी उम्र यहां रहा, कहीं बाहर निकलूं तो मुझे मौत ना आ जाए। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उस शहरे दिल नवाज की ज़ियारत नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।